بتا دیتا ہوں. عمرے میں 4 چیزیں آپ نے کیا کرنی ہیں. نمبر 1 آپ نے احرام باندھنا ہے. وہ سارے باندھتے ہیں لیکن احرام کہتے ہیں کس کو ہے یہ سیکھنا ہے. کیا چادریں پہن لینے کو احرام کہتے ہیں؟ نہیں، وہ میں عرض کروں. تو پہلی چیز ہے احرام باندھنا. نمبر 2 طواف کرنا. نمبر 3 صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا. اور نمبر 4 سعی سے فارغ ہونے کے بعد مرد ہے تو اپنے بالوں کو گونڈ لینا، حلق کروا لینا، اور خواتین ہیں تو وہ اپنے بالوں کی ایک پورے کے برابر، یہ انگلیوں میں اللہ تعالیٰ نے آلریڈی نشان بنائے ہوئے ہیں، تو اس میں اپنی جو چٹیا ہے اس کو لے کر اس میں ایک پورے سے زیادہ بال خواتین اس کو کاٹ لیں، اس کو قصر کرانا کہتے ہیں. تو یہ عمرہ ہو گیا. احرام باندھا، طواف کیا، سعی کی، اور اس کے بعد پھر حلال ہو گئے. اس کو حلق کے قصر کرنا ہے. یہ 4 چیزیں ہو گئی، آسان ہیں. ان 4 چیزیں یہی والی کرنی ہے حج میں. اس میں بھی طواف کرنا ہے، اس کو طواف زیارت کہتے ہیں، طواف وداع کہتے ہیں، وہ میں عرض کروں گا. اور اس کے اندر بھی احرام تو حج کا پہلے باندھنا ہی ہے. اس کے بعد حج کی صحیح بھی ہوتی ہے، اور حج کے بعد بھی آپ نے حلال ہونا ہوتا ہے. لیکن اس میں 3 کام اور کرنے ہوتے ہیں. ایک تو عرفہ میں جا کے وقوف کرنا. صحیح بات سمجھ. وقوف 2 طرح کے ہیں، عرفہ کا فرض اور مزدلفہ کا واجب. 2 وقوف کرنے، یعنی وقوف کا مطلب ہے ٹھہرنا. وقوف کرنا، ٹھہرنا، اسٹاپ انگریزی میں جسے کہتے ہیں، رکنا تھوڑی دیر. ایک چیز 5ویں ہو گئی وقوف کرنا، عرفہ کا یا مزدلفہ کا. پھر اس کے بعد ایک چیز ہے قربانی کرنا. قربانی سے پہلے رمی کرنا. رمی کا مطلب ہے شیطانوں کو کنکریاں مارنا. پہلے دن بڑے کو، باقی دنوں میں تینوں کو. اور ایک آخری چیز قربانی ہے. وقوف، رمی، اور اس کے ساتھ ساتھ آخری چیز قربانی. تو یہ آپ نے کر لیا تو آپ کا حج بھی ہو گیا، تو عمرہ بھی ہو گیا. آسان ہے. اب ان چیزوں کو تھوڑا تھوڑا سیکھنا ہے. اور میں عرض کیا کرتا ہوں عام طور پہ کہ جو چیزیں تو آپ سب کے ساتھ کر لیں گے نا، وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آئی بات سمجھ. اس لیے کہ معلم وہ آپ کو زبردستی کرتا ہے. معلم آپ کا نا مکتب نمبر لکھا ہوگا، جو حضرات بھی تشریف لے جا رہے ہیں، تو ایک معلم جو ہے وہ طے کر دیتے ہیں سعودی گورنمنٹ. وہ معلم کا مطلب تو ہوتا ہے استاد، سکھانے والا. تو اللہ ان کا بھلا کرے، سکھاتے سکھاتے تو کوئی نہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ بر وقت اپنی جگہ پر پہنچانے کا انتظام ضرور کرتے ہیں. اس کے ان کو پیسے ملتے ہیں، معلم کی فیس ہوتی ہے کہ حاجی کو آپ نے مینا کب لے کے جانا ہے، پھر عرفات کب لے کے جانا ہے، مزدلفہ لے کے آنا ہے، مزدلفہ سے پھر مینا لے کے آنا ہے. بس یہ کام کرتے ہیں. اور واپسی میں آپ کو وہاں چھوڑنا پھر نہیں ہے، پکڑ کے آپ جہاں کبھی ہیں آپ کو پکڑ کے واپسی کی فلائٹ میں بٹھا کے وہاں سے خدا حافظ کرنا ہے. میں اس کو معلم کرتے ہیں. تو وہ تو آپ کو وہ کروائے گا، یہ سارے اعمال وہ آپ کو کروائے گا. اب ہم عام طور پہ عرض کرتے ہیں پاکستان سے جو حاجی حضرات حج کرتے ہیں نا، وہ کرتے ہیں حج تمتع. حج تمتع کا مطلب ہوتا ہے فائدہ اٹھانا. یعنی وہ ایک ہی سفر میں حج بھی کرتے ہیں اور ساتھ کے ساتھ عمرہ بھی کرتے ہیں. پہلے عمرہ کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ حج کر لیتے ہیں. تو ایک ہی سفر میں الحمدللہ ان کو 2 فائدے حاصل ہو جاتے ہیں، عمرے کے بھی اور اس کے ساتھ ساتھ حج کے بھی. اب طریقہ کار پر بات کرنے سے پہلے 2 باتیں عرض کرنے لگا ہوں. جو ساتھی انشاءاللہ اس سال جا رہے ہیں یا انشاءاللہ اگلے سال یا اس سے اگلے سال ضرور ہم سب جائیں گے انشاءاللہ. تو اللہ سے بس مانگتے رہیں، اللہ کے ہاں بس قبولیت کی دیر ہے، اللہ انتظامات سارے خود کر دیتے ہیں. 2 باتیں عرض کر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ضعیف لوگوں کا، کمزور لوگوں کا جہاد اللہ کے گھر کا حج ہے، حج بیت اللہ. اور کمزور کون ہے؟ جو میری طرح جو ہے نا بیچارہ کوئی آدھا کلومیٹر چلتا ہے تو کمر میں بھی درد، ٹانگوں میں بھی درد شروع ہو جاتی ہے. خواتین بیچاری گھر میں پورچ میں گاڑی کھڑی ہوتی ہے، خالد صاحب وہاں بٹھاتے ہیں، کہیں شاپنگ کے لیے لے کے جانا ہے دکان کے سامنے اتارتے ہیں، پھر دکان سے نکلتی ہیں، پھر گاڑی میں بیٹھتی ہیں، گھر میں آ کے دوبارہ پورچ کے اندر لا کے اتار دیتے ہیں. چلنے کی عادت ہی نہیں ہوتی، لیکن جب وہاں جاتے ہیں وہ تو کام ہی سارا چلنے گا. میرا آئیڈیا یہ ہے
کہ رفلی تقریباً ہر روز ایک حاجی یا عمرہ کرنے والے کو 5 سے 6 کلومیٹر چلنا پڑتا ہے اگر وہاں جا کے باقی حرم پہ بار بار نماز کے لیے آئے اور طواف کرے. اس لیے حج کے بارے میں جو ہمارا تفریح والا جو ہے نا سوچ تفریح والی کہ جناب میں تو VIP 3 لاکھ والا حج کر رہا ہوں, مجھے تو کیا مشکل ہوتی ہے. ٹھیک, یہ آج کل ہمارے یہاں پیکیجز آتے ہیں نا, اس میں آتا ہے اکانومی پیکیج, اکانومی پلس, اور یہ جناب VIP. تو میں نے تو VIP دیا ہوا ہے, تو مجھے بھی کہاں مشکل ہوتی ہے. یہ بات آپ کو میں پکی عرض کر دوں کہ یہ جو بندہ ذہن بنا کے جاتا ہے نا سہولت کا, تفریح کا, ہر جگہ سہولت کو حاصل کرنا منع نہیں ہے اسلام. جیسے ہم یہاں پر کولر لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, بغیر پنکھے کے بھی تو بیٹھ سکتے ہیں. ہم کہیں نہیں کولر بند کرو پنکھے بند کرو, کی ضرورت ہے نا. لیکن سہولت جہاں میسر ہو وہاں اختیار کریں, لیکن ہر وقت سہولتوں کی تلاش میں رہنا, اس میں مزاج کیا بن جاتا ہے کہ جب سہولت نہیں ملتی نا تو آدمی کے لیے مشکل ہو جاتی ہے. ایک تو سب سے پہلے یہ نیت کریں کہ اے اللہ ہم عبادت کرنے جا رہے ہیں, سیر کرنے نہیں جا رہے ہیں. یار اور بندہ سیر کرنے بھی جاتا ہے تو کھانا اوپر نیچے ہو جاتا ہے, برداشت کرتا ہے. سیر کرنے جو لوگ جاتے ہیں وہ سکردو اور جناب و کاغان نران اور کلام اور پتہ نہیں کہاں, تو وہاں برسی کا کھانا کہاں ملتا ہے. کہتے ہیں جناب ہمارے پنڈی میں تو بالے کی بڑی مزیدار کڑھائی ملتی نہیں, میں نے کڑھائی ایسی بنائی ہے کہ جس میں جناب وہ گوشت بھی نہیں کرنا. سفر ہے, آدمی برداشت کرتا ہے. اور آپ عبادت کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور نیت کیا کی ہوئی ہے کہ جناب میں نے یہاں پر تفریح کرنی. ایک تو اپنی نیت کو پہلے کر لیں ٹھیک کہ بھئی ہم تفریح سیر کرنے نہیں جا رہے. حدیث ہے قرب قیامت میں مالداروں کا حج اور عمرہ سیر و سیاحت ہوگا, سیر سپاٹا. اور آج اس کی شکلیں نظر آ رہی ہیں. بڑے بڑے 7 اسٹار ہوٹل, بوفے پیکیجز میں آتے ہیں, بوفے ہوگا جس کے جناب 10-20 کھانے ہوں گے. یہ نیت دل سے نکال دیں کہ ہم سیر و سیاحت کے لیے نہیں جا رہے, ہم حج کرنے جا رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہدایت کو مجاہدے کے ساتھ جوڑا ہے, اور بیت اللہ کو کیا کہا, یہ ہدایت کا مرکز ہے. ان اول بیت, سب سے پہلا گھر, وضع للناس, جو لوگوں کے لیے بنایا گیا اس زمین میں, للذی بمکہ, وہ مکہ مکرمہ میں ہے. کیا ہے, ہدی للعالمین, اس گھر میں سارے عالم کے لوگوں کے لیے ہدایت ہے. ہم ہدایت لینے جا رہے ہیں اللہ سے. وہ اہدنا الصراط المستقیم جو بچپن سے اللہ سے مانگ رہے تھے, اللہ سے وہ ہدایت لینے جا رہے ہیں. اور ہدایت کے لیے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, مجاہدہ کرے وہ تو ہدایت ملے گی, بغیر مجاہدے کی ہدایت نہیں ملتی. تو اس لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں کہ خوشی سے اگر کوئی بات ایسی پیش آ جائے گی ہم اللہ کے اس کو برداشت کریں. دوسری بات جو نیتی سے متعلق ہے اور اپنی سوچ سے متعلق ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے جہاں حج کا حکم فرمایا نا اس کا ذکر کرتی ہے. اور ایسے لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے نا ہمارے آج کل کے حالات کو دیکھ کے جیسے ابھی قرآن نازل کی, مجھے ایسے لگتا ہے. کیا میں نے آج پڑھی آپ کے سامنے, اللہ فرماتے ہیں الحج اشہر معلومات, حج خاص طے شدہ متعین مہینوں میں ہوتا ہے. فمن فرض فیہن الحج, بس جس نے ان دنوں میں اپنے اوپر حج فرض کر لیا. تو اب حاجیوں یہ 3 کام ضرور پیش آئیں گے, یہ تم نے نہیں کرنے. یہ 3 کام اب ضرور تمہیں پیش آئیں گے لیکن تم نے نہیں کرنے. فلا رفث, کسی قسم کے جنسی جذبات کے ساتھ مردوں اور عورتوں کا اختلاط نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی گھر جا رہے ہو اور ابھی تک تمہارے دماغ کے اندر جو ہے وہ یہ جذبات تمہارے دماغ پر سوار ہے, سب کو اتار کر جاؤ گے. فلا رفث, کسی قسم کا مردوں اور عورتوں کا اختلاط جنسی جذبات کے ساتھ, اس کا کوئی تصور نہیں ہے حج میں. ایک بات اور میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اللہ بچائے, کہتے ہوئے ڈر موٹا رہتا ہے لیکن کہے بغیر چارہ نہیں. کہ پہلے زمانے میں لوگ جب حج کرنے جاتے تھے 2 مہینے کا سفر ہوتا تھا, راستے میں دل دلا کے صاف ستھرے ہو کے راستے میں روتے دھوتے اللہ کے گھر پہنچتے تھے. اور
کیا عرض کروں. ابھی میں نے چند دن پہلے ایک ساتھی نے مجھے کہا کہ میری صبح فلائٹ ہے، میں سے مذاکرہ کر لیں. میں نے کوئی کتاب پڑھی ہے؟ میں کتاب کو خود نہیں پڑھی. میں نے کہا کوئی سیشن اٹینڈ کیا؟ کہتے نہیں کیا. میں نے کہا کیوں؟ میں نے مصروف اتنا ہوں، رات کو 11 بجے آتا ہوں اور آج بھی ابھی آیا ہوں عشاء کی نماز میں، صبح فلائٹ ہے. تو جب میرے پاس آیا تو میں نے پوچھا، میں نے کہا عشاء پڑھ لی ہے؟ کہتے نہیں عشاء نہیں پڑھی. اب صبح 8 بجے آیا. تو ایک جہاز پر بیٹھنے سے ہمارے جذبات بدل جائیں گے. اب آپ 6 گھنٹے بعد احرام پہن کے مکہ میں ہوں گے، مدینہ میں ہوں گے، تو اندر وہ جذبات نہیں بدلتے. اس لیے میرے استاد جب میں بچپن میں جب ہم نے فقہ کی کتابیں پڑھی، اس میں حج کے مسئلے پڑھے، تو آج سے تقریباً یہ میں بات آپ سے عرض کر رہا ہوں کوئی 90s یعنی تقریباً 32 سال پہلے. تو ہمارے استادوں نے کہا بھائی جب بھی حج کرو نا تو میرا مشورہ یہ کہ بیوی کے ساتھ ہے، اکیلے نہ. اب کہتے ہیں پتہ نہیں اس میں کون سی ایسی بات ہے، وہاں جا کے تو انسان کو وہاں جا کے شیطانیت کہاں سے، وہاں تو بعد میں وہ اللہ ہی اللہ ہوتا ہے، وہاں جا کے انسان کہاں ادھر ادھر بہک جاتا ہے. تو فرمانے لگے کہ بس میرا یہ مشورہ پلے باندھ. اور پھر جب ہم نے عملی طور پر اللہ کا شکر اللہ پاکی بات لے کر کے اللہ قبول فرمائے، دیکھا کہ ان کا مشورہ 100% نہیں 110% ٹھیک تھا. کہ جو شادی شدہ آدمی ہے حج عمرے پہ جائے وہ بیوی کے ساتھ جائے. اور خواتین بھی ماشاءاللہ ہماری بہنیں سن رہی ہیں، حرم پاک میں اپنے خامد کے بغیر محرم کے بغیر ہر کس نہ جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری زندگی ایک دیندار آدمی، پوری زندگی کوئی دیندار آدمی کوئی عبادت ایسی نہیں کرتا جو مرد اور عورت اکٹھے کرتے ہیں. ابھی ہم نے نماز پڑھی ہے تو ہماری بہنیں وہ ادھر ہے پیچھے، ہمیں پتہ نہیں کتنی بیٹھی ہوئی ہے. سمجھ آئی بات؟ ہمیں ان کو پتہ بھی نہیں، پردے میں ہے. آئی بات سمجھ؟ کوئی عبادت ہم ایسی نہیں کرتے اپنی زندگی میں جس میں مرد اور عورت اکٹھے ہوں. لیکن حج اور عمرہ ایسی عبادت ہے جس میں اللہ تعالیٰ ہمارے امتحان لیتے ہیں ایمان کہ یہاں پر بھی آ کے ابھی تک تمہارے اوپر شیطان سوار ہے، یہ اتار کے آئے ہو. اور وہ عبادت اکٹھی کرواتے ہیں. طواف کرنا ہے اکٹھے کرنا ہے، صحیح کرنی ہے اکٹھے کرنی ہے، عرفات جانا ہے اکٹھے جانا ہے. اور یہ در حقیقت یہ میدان قیامت کی، میدان حشر کی پریکٹس ہے، جس میں امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدان حشر میں سارے کے سارے لوگ بے لباس ہو گئے. تو عائشہ نے پوچھا حیران ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بے لباس ہو گئے تو کیا لوگ ایک دوسرے کے تو متوجہ نہیں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ میدان ہی ایسا ہوگا، مفہوم یہ ہے کہ ہر انسان کو نفسا نفسی پڑی ہوگی، کسی کو ہوش نہیں ہوگا. اس کیفیت کو پیدا کر کے حج اور عمرہ کرنا کہ آپ کو ہوش ہی نہ ہو کہ آپ کے ساتھ کوئی خاتون جو طواف کر رہی ہے اس نے کون پہنا ہے نہیں پہنا، کس کلر کا پہنا ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے، کپڑے کون سے پہنے ہیں، نقاب لگایا ہوا ہے نہیں لگایا ہوا، کچھ پتہ نہ ہوا. اتنا آپ اللہ کی ذات میں اور بیت اللہ کے طواف میں مگن ہو کہ آپ کو دنیا و مافیا کی کوئی خبر نہ ہو، کچھ پتہ نہ ہو. تو جب تک کہ یہ کیفیت انسان کے اندر پیدا نہیں ہوگی نا تو میرے دوستوں، ورنہ جہاں وہاں ایک نماز کا ثواب لاکھ کے برابر ہے نا، اور صرف بیت اللہ کو دیکھنے پر بھی اللہ پاک 60 رحمتیں اور نیکیاں عطا فرماتے ہیں. تو وہاں کے گناہ بھی بڑے سنگین ہیں، بہت سخت ہے، اللہ بچائے. اس لیے ہر روز صلاۃ التوبہ پڑھیں، صلاۃ الاستقامت پڑھیں، اللہ سے مانگے اللہ چاہ تو رہا ہوں لیکن بڑا کمزور. اللہ میرے یہ اس امتحان میں مجھے کامیاب کر دینا. مجھ سے تو وہ خواتین جو کہ بازاروں میں دور دور پھرتی ہیں، مجھ سے تو ان سے نظروں کی حفاظت نہیں ہوتی. وہ خواتین جو حج میں عمرے میں میرے ساتھ ہوں گی، اللہ تیرے فضل کے بغیر نہ ان سے حفاظت ہو. یہ باتیں اللہ تعالیٰ سے کریں. یہ تو میں نے بیان پہ اس لیے عرض کر دی کہ اللہ تعالیٰ سے اپنی کمیاں بیان کر کر کے اللہ پاک سے مدد مانگنی چاہیے. اللہ خوش ہوتے ہیں. جیسے آپ کا کوئی دوست آپ سے اپنا راز شیئر کرتا ہے نا، کہتے ہیں میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں تو آپ کا دل بڑا ہو جاتا ہے. یار واقعی اس نے اوپر اعتماد کیا. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ. خدا کے لیے مثالیں نہیں ہوتی، خدا کریم
اپنا وہ بندہ جو اپنی چھپی ہوئی کمزوریوں کو خدا کے سامنے رکھ کر اس سے معافی مانگتا ہے اور اس سے التجا کرتا ہے، اس سے مدد مانگتا ہے، اللہ اس سے اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ ہم مانگیں اپنی کمزوریوں پر اللہ تعالیٰ سے۔ تو بہرحال یہ دو بات میں نے عرض کر دی، ایک تو نیت کی اصلاح کرنے، سیر و تفریح اور سہولت مقصد نہیں۔ نمبر 2، 3 کام جو اللہ نے فرمائے نا یہ نہیں کرنے، تو یہ آج ہوتے ہیں بہت زیادہ۔ اس لیے میں نے کہا ایسے لگتا ہے جیسے قرآن کی آیت آج نازل ہوئی ہے۔ نمبر 1، فلا رفث، کسی قسم کے جنسی جذبات کے ساتھ عورتوں کی طرف متوجہ نہ ہونا، اپنی بیوی کی طرف بھی متوجہ نہ ہونا، اپنی بیوی کی طرف بھی متوجہ نہ ہونا۔ یہ مرد حضرات بات میں کہنے میں پوچھ لیں اس کا کیا مطلب؟ ولا فسوق، کوئی گناہ نہ کرنا۔ وہاں گناہ بہت سارے ہو جاتے ہیں انسان سے، کوئی گناہ نہ کرنا۔ ولا جدال، اور وہاں کوئی جھگڑے بھی نہ کرنا، کیونکہ وہاں پر یہ تینوں چیزوں کے مواقع آتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے منع فرمایا۔ اب جھگڑے کس بات پہ ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے تو بندہ وہاں پہنچتا ہے نا، تو امیگریشن والے جناب آپ تھکے ہارے یہاں پنڈی اسلام آباد کراچی سے پہنچے، وہاں پر جناب جہاز لیٹ ہو گیا، وہاں پہنچے تو اب آگے امیگریشن کاؤنٹر خالی، افسران وہاں بیٹھ کے آرام سے یوں ٹانگوں پہ ٹانگ رکھ کے کپے لگا رہے ہیں، اور آپ 3 گھنٹے سے امیگریشن کے لیے لائن میں لگے ہوئے ہو ڈیوٹی کرا رہے ہیں۔ اب آپ کہتے ہیں یار یہ سوچی تو بڑے، تم نے سنا تھا کہ عرب جو بڑے اکرام کرنے والے ہوتے ہیں، یہ تو بڑے الیاذ باللہ متکبر ہیں، باتیں نہیں سن رہے۔ اب آپ جا کر ان سے بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، اب آپ کا غصہ پارا چڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ کیا ہوا، ہماری مسکراہٹ الحمدللہ پردے میں تھی، تو میں نے جا کے ان سے کہا، پہلے تو ہماری گاڑی نہیں آ رہی تھی، جو گاڑی آئی تو میں نے ان سے کہا عربی میں کہ ما یحرمہ، حرمہ کہتے ہیں عورتوں کو، ہمارے ساتھ عورتیں ہیں وابردہ، تو آپ ماشاءاللہ اسلامی ملک ہے، پاکستان میں ایئرپورٹ میں ماشاءاللہ عورتیں موجود ہیں جو کہ امیگریشن کے لیے نقاب اوپر کر کے دیکھ لیتی ہیں، تو عورتوں کو بلاؤ، تو کہتے ہیں یلا ہے یلا یلا، تو پیچھے جاؤ۔ میں نے کہا جزاک اللہ کہا، اور پیچھے کرسیاں لگی تھی، بعد آگے بیٹھ کے ذکر کرنا شروع کر دیا، تلبیہ پڑھتے رہے، اور میں نے بچے بھی ساتھ تھے، میں نے کہا کہ ہمارا تو میٹر گھر سے چالو ہے، ہم نے بھی کہا تو کوئی ہوٹل دیکھنے جانا نہیں، ہم نے آئے تھے اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے، اور یہ سفر ہمارا شروع ہے، جتنا تلبیہ پڑھیں گے یہ سارے پتھر اور سارے درخت ہمارے ساتھ مل کر تلبیہ پڑھ رہے ہیں، ہمیں کوئی جلدی نہیں۔ قریب ہی وہ کنٹین تھی، وہ تک شاپ، وہاں سے جا کے لوگوں کھانے پینے کی چیزیں لے آیا، بچوں کو چپسے چپسے دے دی، میں نے کہا بیٹھتے رہو۔ اس کے میں نے کہا کہ میں نے اس سے کہا، میں نے کہا یا صحیح تھی، میں نے کہا اے بھائی ہم یہاں پر انتظار کرتے ہیں، جب وہ بہن آ جائے جو امیگریشن والی ہے، بھلے 6 گھنٹے بعد 7 گھنٹے بعد، ابھی دیر انتظار کریں۔ وہ فٹافٹ گیا، وہ جا کے کمرے میں سے 2 برقعے والی امیگریشن والوں کو لے کے آ گیا، تو اتنا اس کو اس بول بھی اٹھانے کا۔ تو ہم نے وہاں کسی چیز پر آپ نے یہ سمجھ کر یہ میرا رائٹ ہے، یہ چیزیں چھوڑ دیں، یہ چیزیں چھوڑ دیں۔ اس لیے قرآن کیا کہہ رہا ہے، بتا چیتا، وہاں پر کسی قسم کا کوئی جھگڑے کا، اور قرآن کی خوبصورت عجیب اللہ کی کتاب ہے، یہ نہیں کہا اے حاجیوں وہاں جنسی جذبات کے ساتھ عورتوں سے نہ ملنا، گناہ نہ کرنا، جھگڑے نہ کرنا، یہ نہیں کہا، عربی گرامر کے اعتبار سے یہ نہیں کہا، بلکہ کہا حج میں ان چیزوں کا تصور ہی نہیں، تصور ہی نہیں، حج کر کے گناہ اور حج کر کے لڑائیاں، حج کر کے جنسی جذبات اور اس کا میلان، اب بھی تمہارے تمہیں اپنے اوپر کنٹرول کرنا نہیں آیا تو کب آئے گا؟ اس لیے اس کا اہتمام۔ اور میں عرض کروں قدم قدم پر یہ چیزیں پیش آتی ہیں۔ آج کل ہوٹلوں کے اندر مشترکہ واش رومز ہوتے ہیں، اس کے اندر کموڈ لگا ہوتا ہے، اب کموڈ کو استعمال کرنے کے لیے بہت زیادہ تہذیب چاہیے ہوتی ہے کہ جو جائے اچھی طرح اس کو صاف کر کے آئے۔ اب آپ واش روم گئے، ضرورت تھی آپ کو، اور وہاں دیکھا کہ پہلے حاجی صاحب جو ہے نا وہ اوپر چڑھ کے بیٹھ کے واش روم کر کے سب گندا مندہ کر کے آئے۔ یہ وہ باتیں جو پریکٹیکلی پیش آتی وہ عرض کر، اور آپ کے کمرے کے اندر جو گروپ لیڈر صاحب ہیں وہ اعلان کر کے گئے تھے کہ بھئی حاجیوں آپ میں سے جس نے واش روم جانا ہے اگلے والے کے لیے صاف کر کے آنا ہے، یہاں کا اصول ہے۔ اب اس نے کی بے اصولی، اب آپ کہتے ہیں، اب آپ غصے میں آ کے گئے کمرے کی طرف، کہتے ہیں ذرا ذرا چل واش روم صاف کر۔ اب وہ حاجی صاحب آگے سے کیا کہیں گے، میں کوئی سویپر ہوں واش روم صاف کرنے والا؟ تو میں نہیں کرتا،
اب آپ کو چڑھ گیا غصہ، اب ہوگی لڑائی، بات سمجھ میں آتی؟ اس لیے قرآن یہ کہتا ہے بلا جیتا، حج کے سفر کے اندر کوئی جھگڑا نہیں، یقیناً وائلیشن ہوگی، لوگ آپ کے ساتھ زیادتی کریں گے، لیکن اس کو زیادتی نہیں سمجھنا، کیونکہ آپ تو تفریح کرنے نہیں گئے، آپ تو مجاہدہ کرنے کے لیے گئے، اس لیے وہاں جہاں مجاہدے کا موقع مل جائے فوراً خوش ہو جائے گا، اللہ کا شکر ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب ہم حج کے طریقہ کار کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلی بات احرام سے ہم شروع کرتے ہیں۔ جو حضرات یہاں سے جا رہے ہیں جن کی فلائٹ ہے مکہ مکرمہ کی، ان کا طریقہ کار مختلف ہے، جن کی مدینہ کی فلائٹ ہے ان کا طریقہ مختلف ہے۔ مدینہ کی فلائٹ والے کوئی احرام وغیرہ باندھ کر نہیں جائیں گے، سیدھی فلائٹ مدینہ جائے گی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے اندر جتنا رہتے ہوئے درود شریف پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت پڑھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر ہم نے کئی بزرگوں کو دیکھا اور سنا ہے کہ بھئی جیسے ہم کسی دوست رشتے دار کے گھر میں جاتے ہیں نا، خالی ہاتھ نہیں جاتے، ٹھیک؟ حاجی صاحب پہلے کوئی کیک، کوئی مٹھائی، کوئی پھل چھل لے کے جاتے ہیں نا، آج کل کہتے ہیں چلو یار اور کچھ نہیں، 4-5 کلو چون سے ہم بھی رہ جاتے ہیں شاپر بھجوا کے، وہ اس بھی پھل خالی ہاتھ نہیں جاتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر جب بھی جائیں خالی ہاتھ، ایک تو کم از کم اپنا پورا کا پورا وجود سنت کے مطابق بنانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید کپڑے پسند تھے، ٹھیک؟ تو سفید کپڑے پہن کر زیارت کرتے ہیں۔ ساری زندگی کبھی امامہ نہیں باندھا، باندھ لو یار امامہ، پگڑی باندھ لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر سر ڈھانپ کر رکھتے تھے اور سفید امامہ اور سفر پہ کالا امامہ باندھتے تھے، وہ پہن لو آج، اچھی طرح خوشبو لگا لو، اور کم از کم 300 مرتبہ یا 1100 مرتبہ جب تک کہ درود شریف نہ پڑھو روزے پہ حاضری دینے کے لیے نہ جاؤ، اس لیے کہ ورنہ وہ حاضری آپ کو نہ ریاض باللہ بالکل خالی سے ادھر سے جاؤ گے پھر چکر لگا کے آ جاؤ گے، ادھر سے جاؤ گے پھر چکر لگا، پھر موبائل نکال دو گے اور اس کی ویڈیو بناتے ہیں۔ تو کم از کم مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے ہر کام سنت کے مطابق کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے روزانہ ٹارگٹ بنا لیں کہ میں نے روزانہ 3 پاروں کی تلاوت 300 مرتبہ جب تک کہ درود شریف نہیں پڑھوں گا اس وقت تک میں نے حاضری نہیں دینی، اس لیے کہ کچھ لے جاؤں گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حدیث ہے، اس تصور کے ساتھ اور محبت کے ساتھ پھر نظریں جھکا کر اس استحضار کے ساتھ کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر آپ نے فرمایا کہ جو درود شریف پڑھتا ہے میں اس کو سنتا ہوں، جو دور سے پڑھتا ہے مجھ تک پہنچایا ہے، اس لیے محبت کے ساتھ درود شریف پڑھتا۔ تو یہ تو مدینہ کی مختصر بات آگے ان لوگوں کے لیے جو پہلے جائیں یا بعد میں جائیں ایک ہی تفصیل ہے اس کی۔ مدینہ منورہ کے قیام کے دوران کوشش کریں کہ وہاں کے لوگوں کا اکرام کریں، ٹھیک؟ کوئی چیز خریدیں تو بہت زیادہ اس پہ بارگیننگ نہ کریں۔ ہمارے یہاں پاکستان میں عادت یہ ہے کہ وہاں اللہ کے فضل و احسان سے سعودی عرب کے اندر چیزوں کے ریٹ مقرر ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں اگر کوئی چیز مثال کے طور پر اگر طے شدہ ریٹ والی ہے نا، مثال کے طور پر میل پیک کا ڈبہ 140 کا ہے تو ہم کہیں گے یار 120 دے دینا، کوئی گاڑی تو سیل تو شاید شروع کیا ہے 120 دے دینا، کہیں گے یار اس میں تو ہوتی نہیں، اس میں کوئی بارگیننگ 140 ہے 140 کے۔ وہاں پر ایسا ہی ہے، چیزوں کے ریٹ عام طور پہ مقرر ہوتے ہیں، وہاں پر ریٹ بازی نہ کریں، بلکہ اس نیت کے ساتھ کہ اہل مدینہ کا اکرام میں نے کرنا ہے، آپ کو تو ایسی مہنگی بھی لگ رہی ہے تو آپ کریں۔ اب ہم آتے ہیں ان لوگوں ساتھیوں کے لیے جن کی جدہ میں جن کی فلائٹ ہے۔ احرام کے اندر بنیادی 2 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 غسل کرنا، یا سنت طریقہ ہم شروع کر رہے ہیں جس میں فرائض بھی آ جائیں گے سنت بھی آ جائیں گے۔ نمبر 1 ہے کہ آپ اسپیشل غسل کریں احرام کے لیے۔ اس غسل میں آپ خوب جی بھر کر آج جتنے صابن لگانے ہیں شیمپو لگانے ہیں لگا لیں، ٹھیک؟ اس لیے کہ آپ نے احرام کی حالت میں اب آپ نے نہ شیمپو استعمال کرنا ہے نہ صابن، اس لیے آپ جتنے جی بھر کے ہیڈ اینڈ شولڈر کی چاہے جو ہے نا 500 ml والی پوری بوتل سے نہا لیں آج۔ اس کے بعد غسل کرنے کے بعد اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو 2 رکعت نفل پڑھ لیں، ٹھیک؟ اس کے بعد ہمارے جو مرد حضرات ہیں وہ 2 چادریں سفید رنگ کی ہو تو افضل ہے، وہ باندھ لیں۔ اگر چادریں ہوں اگر کسی ساتھی کے پاس تو پریکٹیکلی بھی انشاءاللہ بھی مجلس کے بعد باندھ کر دکھا دیں گے کہ وہ چادریں باندھ لیں، اور ابھی باقی کام نہ کریں، گھر سے نکلتے وقت یہ کام کر لیں
یہ 3 کام، غسل کر لیں اور اس کے بعد احرام باندھ لیں اور اس میں گھر سے سفر کے نفل پڑھ لیں، سفر میں آسانی ہو۔ اس کے بعد جب آپ ایئرپورٹ پہ پہنچ جائیں تو ایئرپورٹ پہنچ کر جب اپنا سارا لیگیج وغیرہ جمع کروا دیں، کیونکہ سامان کا بڑا بوجھ ہوتا ہے، وہ جب جمع ہو جائے، بورڈنگ پاس مل جائے، اس کے بعد اگر اسلام آباد سے آپ کی فلائٹ ہے تو وہاں پر بڑی خوبصورت مساجد صاف ستھری بنی ہوئی ہیں، مردوں کے لیے بھی مستورات کے لیے، تو وہاں پر اپنی فلائٹ معلوم کر لیں اور اس فلائٹ کو معلوم کرنے کے بعد اگر آپ کی رائٹ ٹائم فلائٹ ہے تو پھر آپ 2 نفل وہاں پر احرام کی نیت سے پڑھیں۔ گھر میں جو نفل پڑھے تھے وہ سفر کے تھے، سفر کی آسانی کے لیے، یہاں پر آپ نے احرام کی نیت سے نفل پڑھ لیے۔ اگلی بات، اب میں آپ کو وہ باتیں عرض کر رہا ہوں جو ٹپس یا جو تجربے کی باتیں۔ اب آپ نے چادریں بھی باندھی ہوئی ہیں، مرد حضرات نے نیچے جو ہے وہ جوتا جو ہے وہ کینچی چپل پہنا ہوا ہے، یہ جو ابری ہوئی ہڈی ہوتی ہے نا، آج کل ابھی کچھ حضرات نے ایسی جوتیاں بھی بنا لی ہیں جو سینڈل ہیں لیکن وہ احرام کے تقاضے پورے کرتی ہیں، یہ والی ہڈی اور یہ والی ہڈی، یہ عام طور پر جس میں نہ چھپے وہ جوتا آپ کو پہن سکتے ہیں، کوئی کینچی چپل حدیث میں نہیں آئی بات سمجھ رہے ہیں؟ اس میں آپ ایسی سینڈل بھی پہن سکتے ہیں جس کو حج سینڈل کہتے ہیں۔ پہلے تو ہم نام بھی بتا دیتے تھے کمپنیوں کے، ان کمپنیوں کے پاس پڑی ہوئی ہے، لیکن کووڈ کے بعد سے بھی چیزیں روٹین میں نہیں آئی کہ ہم آپ کو کہیں گے کہ فلاں جو ہے نا وہ میٹرو شو سے لے لو یا حج پبیز کی لے لو، ایسے ہم پہلے نام بتا دیا کرتے تھے، ابھی اب وہ نام بھی بتا سکتے ہیں۔ جو جوتا اگر آپ سینڈل لینا چاہتے ہیں احرام کی حالت میں، اس کی تصویر جو ہے وہ مجھے بھیج دیں، اس کو دیکھ کے ہم آپ کو بتا دیں گے کہ احرام میں یہ پہن سکتے ہیں کہ نہیں۔ تو اب آپ نے صرف 2 چادریں باندھی ہوئی ہیں اور نیچے آپ نے جوتا احرام والا باندھ لیا ہے۔ اب آپ نے 2 نفل احرام کی نیت سے آپ نے پڑھ لیے ہیں، لیکن ابھی آپ نے نیت بھی نہیں کرنی اور تلبیہ بھی نہیں پڑھنا۔ جب آپ جہاز میں بیٹھتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب احرام شروع ہو جاتا ہے نا پھر بہت ساری پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک بار وضو کرتے ہوئے بھی اگر گر گیا نا تو 1 مٹھی صدقہ کرنا پڑے گا، 1 مٹھی صدقہ ایک بار، چاہے وضو کرتے ہوئے بھی بال گرے۔ اس لیے احرام کو تھوڑا سا آپ لمبا کرنے سے بچانے کے لیے اس وقت احرام کی نیت کریں جب آپ کا جہاز اڑ جائے، کیونکہ ہمارے ہاں حج فلائٹس کے بارے میں بڑی ہی بے قاعدگی ہوتی ہے۔ ہم چاہیے رات کو سمجھتے ہیں مفت میں جا رہے ہیں، باقی فلائٹوں کی بڑی پابندی کریں گے۔ حج فلائٹ میں جناب 6 گھنٹے 10 گھنٹے لیٹ کر دیتے ہیں۔ جب آپ جہاز میں بیٹھ جائیں پھر جہاز جب ایک مرتبہ اڑ جاتا ہے نا پھر وہ راستے میں بریک نہیں لگاتا، پھر راستے میں کہیں کھڑا ہو جائے کہ جا کے تھوڑا پانی شانی پی کے آتے، پھر وہ ڈائریکٹ فلائٹ ہے تو سیدھی جائے گی شاید 5 گھنٹے میں، تو 5 گھنٹے میں آپ کو پہنچا دیں۔ اس میں جب تقریباً گھنٹہ 1.5 گھنٹہ فلائٹ اڑ جائے تو آپ نے اس وقت سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے آپ نے پھر نیت کرنی ہے۔ اس کے الفاظ یہ کہ اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما، قبول فرما۔ عربی میں کہتے ہیں اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی، یہ کہنا ہے۔ اور مرد ہیں تو بلند آواز سے، ہماری بہنیں ہیں تو وہ آہستہ آواز سے تلبیہ پڑھتے ہیں۔ اب ہم سارے مل کے پڑھتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت ان الحمد والنعمت لک والملک لک والملک لا شریک لک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد ان الحمد والنعمت لک والملک والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ لا شریک تو یہ 3 مرتبہ آپ نے احرام کے بعد تلبیہ پڑھنا ہے۔ اب آپ کا احرام شروع ہوا، پہلا فرض۔ حدیث میں آتا ہے قرب قیامت میں حاجی اور عمرہ کرنے والا تلبیہ پڑھتے ہوئے شرمائے گا، اور آپ دیکھیے گا پورے جہاز میں آپ کو کوئی آواز نہیں آئے گی تلبیہ۔
اللہ کرے آنا شروع ہو. ہم تو کہتے ہیں پورا جہاز سارے حاجیوں کو لے کے جا رہا ہے اور کوئی تلبیہ کی آواز نہیں, کوئی شرم نہ کرے. آپ اونچی آواز سے تلبیہ پڑھیں, سارے پڑھنا شروع ہو جائیں. جیسے نماز کا ہوتا ہے, نماز کا وقت آ رہا ہے, ٹائم ہو گیا نماز کا, سارے چپ کر کے بیٹھے ہوئے, ایک ہمت کرتا ہے نماز پڑھنے کی, سارے پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے تلبیہ مرد حضرات نے کوئی شرم نہیں کرتی. جہاز کون سا کوئی امریکہ کا جہاز ہے, مسلمانوں کے جہاز ہے, اور آپ سارے حج کرنے جا رہے ہیں. خوب اونچی اونچی آواز سے تلبیہ پڑھیں, اتنا اونچی اونچی پڑھیں کہ وہ جو فضائی وہ جو خدمت گزار ہوتی ہیں وہ آپ سے یہ کہیں کہ بھئی ابھی تھوڑا سمے کھانا تسلیم کرتے تو تھوڑا سا تو صبر کرو. خوب تلبیہ پڑھیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان تلبیہ پڑھتا ہے تو اس کے ساتھ سارے کے سارے شجر و حجر, سارے درخت, سارے پتھر, سارے جانور سب اس کے ساتھ تلبیہ پڑھتے ہیں. اس تصور کے ساتھ پڑھیں. یہ اب آپ کا احرام شروع ہو گیا. اب موٹی موٹی پابندیاں کیا ہیں؟ جو ہماری بہنیں ہیں ان کا احرام جو ہے وہ سمپل کیا ہے. ایک تو بھئی ساری ہماری بہنیں وہ گون پہن کر عبایا جسے کہتے ہیں, ڈھیلا ڈالا, ایک ہوتا ہے فٹنگ والا, وہ نہیں, معذرت کے ساتھ ڈھیلا ڈالا جس میں پردے کا مقصد پورا ہو, سادہ ہو, سادہ. یہ نہ ہو کہ جو ہے نا اس کے اندر اٹریکشن ہو کہ بعد میں جو ہے نا وہ اس کی اندر اٹریکشن ہوتی ہے. سادہ لباس. اور اوپر جو ہے یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے احرام کے بارے میں کہ بہت ساری ہماری باپردہ عورتیں جو پاکستان میں پردہ کرتی ہیں وہ یہ کہتی حج میں پردہ نہیں ہوتا. بہت بڑی غلط فہمی. پردہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو احرام میں بھی ہے, احرام کے علاوہ بھی. یہ جو آتا ہے کہ عورت کا احرام یہ ہے کہ اس کے چہرے پر کپڑا نہ لگے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت کا پردہ نہیں ہے. اب حدیث سن لیجیے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے, سنن ابی داؤد کی حدیث ہے, ابو داؤد شریف میں, ریفرنس کے ساتھ بات کر رہا ہوں. عائشہ فرماتی ہے کہ جب ہم احرام باندھ کر سفر میں ہوتی تھی تو ہم اپنا نقاب پیچھے گرا لیتی تھی, یعنی چہرے کھلے ہوتے تھے. لیکن آگے سے اگر کوئی آتا تھا تو ایک لکڑی ہم نے لگائی ہوتی تھی, وہ اس کے اوپر ہم جلدی سے اپنا نقاب پیچھے کر لیتے تھے. اس سے کیا معلوم ہوا کہ چہرے پر کپڑا تو نہیں لگنے دیتی تھی لیکن پردہ کرتی تھی. اس زمانے میں آج کل جو ہمارے ماشاءاللہ دیندار دوست ہیں جو کہ حج اور عمرے کا کام کرتے ہیں, انہوں نے خواتین کے لیے باقاعدہ چھجے والا نقاب بنایا ہوا, جس کے اندر وہ جیسے وہ پی کیپ ہوتی ہے اس کے اوپر ویسے ہوتا ہے, اس کو پہن لیتی ہیں خواتین, اس کے اوپر نقاب لگا ہوتا ہے, اس کو ایسے آگے کر لیتی ہیں تو آرام سے ان کا پردہ بھی ہو جاتا ہے, احرام بھی ہو جاتا ہے. تو عورتوں کا احرام کی نشانی کیا ہے؟ بہت ساری ہماری جو اپنا سادہ عورتیں ہوتی ہیں نا, وہ بھی مردوں کی طرح سے سفید کپڑے پہن کے کر رہی ہوتی ہے, بوڑھی بوڑھی. میں نے ایک امبا جی تھی ہمارے گروپ میں, میں نے کہا امبا جی تھی وائٹ کپڑے ہر ویلے پائے ہوتے ہیں. میرے پترا احرام ہے نا ساڈا, تاڈا احرام چادر نے, ساڈا احرام چٹے کپڑے نے, تو نگاہ سے نکال لی بات. تو عورت کا احرام اس کے اندر سلے ہوئے کپڑے بھی پہن سکتی ہے, اس کے اندر وہ اپنا گون پہن سکتی ہے, اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا نقاب لگا سکتی ہے, لیکن نقاب چہرے کے ساتھ نہ لگے, یہ عورت کا احرام. باقی احرام کی حالت میں مرد حضرات گھڑی پہن سکتے ہیں, اینک لگا سکتے ہیں, چاہے عام نظر کی اینک ہو یا سن گلاسز ہو, دونوں لگا سکتے ہیں. اسی طرح سے حج کو طواف کو گرنے کے لیے طواف تسبیح جس میں 7 دانے ہوتے ہیں وہ انگلی پر پہن سکتے ہیں. اسی طرح سے اگر خدا نہ خواستہ بہت زیادہ گرمی ہو تو دھوپ سے بچنے کے لیے اوپر چھتری کر سکتے ہیں. اسی طرح احرام کی حالت میں غسل کر سکتے ہیں. احرام اگر گندا ہو جائے اس کو دھو سکتے ہیں, اس کو تبدیل کر سکتے ہیں. ایباس میں سارے کام احرام میں جائز ہیں. جائز کیا نہیں ہے؟ خوشبو لگانا, خوشبودار صابن استعمال کرنا, بال توڑنا یا کاٹنا, ناخن تراشنا, یہ ساری چیزیں منع ہے مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی. اور مردوں کے لیے مزید پابندی یہ ہے کہ وہ سلے ہوئے کپڑے, سلی ہوئی چیز جو لباس کے طور پر پہنی جاتی ہے وہ استعمال نہیں کر سکتے. باقی اگر کوئی اوپر لینے والی چادر ہے مثلا, اب وہاں پہ جو کہ اکثر ہوٹلوں پہ اے سی لگے ہوتے ہیں تو اے سی ماشاء اللہ ان کے بڑے بہترین ہوتے ہیں,
ٹھیک، تو اس میں آدمی کو بھی لگتی ہے ٹھنڈ، تو پھر اگر اوپر چادر نہ لے تو اس چادر وہ چادر سلی ہوتی ہے، تو بعض آدمی بیچارے ساری رات ٹھٹرتے رہتے ہیں، کہتے ہیں یہ سلی ہوئی چادر اوپر کیسے لیں، تو چادر لے سکتے ہیں، آئی بات سمجھ؟ تو بہرحال یہ چیزیں احرام کی حالت میں جائز ہیں۔ اب یہ آپ کا پہلا فرض پورا ہو گیا، اب اس احرام کے اندر سب سے بڑی عبادت آپ کی تلبیہ پڑھنا۔ اب اللہ خیر کرے، اب عافیت کے ساتھ اب آپ مکہ مکرمہ پہنچ گئے، جو خاص طور پر جب جدہ سے آپ بیت اللہ کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں تو وہاں درمیان میں بڑی سی آرچ بنی ہوئی ہے جس میں قرآن کریم یوں کھلا ہوا ہے ایسے، وہ نشانی ہے۔ ویسے تو میں نے کوشش کی تھی کہ ایک کمپیوٹر لایا ہوا تھا، اس میں ہم نے ساری تصویریں بنائی ہوئی تھیں، کہ پروجیکٹر ایک ساتھی کو کہا تھا لے آؤ تاکہ ساتھی کو دکھا دیں، تاکہ وہ پہلی مرتبہ میں جا رہے ہوتے ہیں پھر ان کو بڑی سمجھ آتی ہے۔ لیکن بہرحال تو وہ جو آرچ ہے نا وہ ہے حدود حرم، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے الدخول اونلی فار مسلم، غیر مسلمان وہ ادھر سے جائیں، وہ ایک ایسے جیسے موٹر وے کی ایگزٹ ہوتی ہے نا، ایسے ایگزٹ دی ہوئی ہے، تو باقی مسلمان تو سیدھے چلے جائیں۔ اب اس کا مطلب یہ کہ آپ حدود حرم میں داخل ہو گئے، اب خوب زور زور سے اب تلبیہ مزید پڑھنا شروع کر، پھر اب انشاءاللہ اطمینان کے ساتھ آپ جب اپنے